الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے سفر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زندگی انسان کی انتہائی مختصر زندگی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی زندگی ہے۔ حقیقی اور اصل زندگی وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کے بعد، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، لیکن اخروی زندگی کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر آسمان اور زمین کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو یہ دانے تو ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن انسان کی وہ آخرت کی زندگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک عقل مند اور دوسرا بے وقوف۔ عقل مند کی علامتیں اور نشانیاں بھی بیان فرما دی اور بے وقوف کی پہچان بھی کروا دی۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ الکیس عقل مند، من دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو مطیع بنا لیا، نفس کا مطیع نہیں بنا، نفس کو اپنا مطیع بنا لیا۔ اور نمبر 2 وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے عمل کیے۔ یہ دو نشانیاں عقل مند کی بیان فرمائی ہیں۔ آج کا معاشرہ عقل مند اس کو کہتا ہے جو بڑی کوٹھی بنا لے، جس کی گاڑی اچھی ہو، جو جائیداد والا ہو، زمین والا ہو، عزت والا ہو، لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہوں، تو ہمارا معاشرہ کہتا ہے یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ دیکھو کیسی شاندار کوٹھی اس نے بنائی ہے، اس کی کیسی شاندار قسم کی گاڑی ہے، کتنی اس آدمی کی عزت ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سمجھدار نہیں ہے، سمجھدار وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کو اپنا مطیع بنا لے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، یہ عقل مند ہے۔ باقی تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور خالی ہاتھ انسان قبر میں جائے گا۔ سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا عقل مند اور سمجھدار تو یہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنا لے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ اور بے وقوف، ہمارا معاشرہ بے وقوف کس کو کہتا ہے؟ کمزور آدمی کس کو کہتا ہے؟ جس کے پاس مکان نہ ہو، جس کی جائیداد نہ ہو، جس کی زمین نہ ہو، مال و دولت جس کے پاس نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ بڑا کمزور آدمی ہے۔ یہ کمزور آدمی نہیں ہے۔ کمزور آدمی کون ہے؟ فرمایا والعاجز، کمزور آدمی، بے وقوف آدمی، عاجز اور ناتواں آدمی، من وہ ہے اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دیا۔ آپ سے ایک میں سوال کرتا ہوں، ایک آدمی حجام کی دکان پہ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی میری داڑھی کو مونڈ دو یا میری داڑھی کو کاٹ دو، تو یہ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ وہ نفس ہے، نفس۔ یہ نفس وہ دشمن ہے انسان کا،
جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی اور شیطان تھا، اور شیطان نہیں تھا، یہ نفس تھا۔ اور اسی نفس کی اصلاح سے ہم غافل ہیں۔ نفس کی اصلاح کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری اور اہم کام یہ تھا کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا، اور نفس کی اصلاح خود آدمی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، خود آج تک کسی نے بھی اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنا کوئی رہبر، کوئی شیخ، کوئی مربی تلاش کرنا پڑتا ہے، بشرطے کہ اس میں دو صفات ہوں: الذین آمنوا وکانوا یتقون، کامل ایمان ہو، اور نمبر دو کامل تقوی ہو۔ کامل ایمان ہو اور متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو، اور باقاعدہ اس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کی اصلاح کروائی ہو، اور پھر کسی اللہ والے نے اس کو اصلاح کی اجازت بھی دی ہو، مجاز بیعت بھی بنایا ہو، اس سے پھر انسان اپنی اصلاح کروائے، اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دے کہ جی میں آپ سے اصلاح کروانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے چہرے پہ داڑھی آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بد نظری نہ کریں، غیر محرم کو نہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میری زبان غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالم گلوچ نہ کرے، کسی کو سانپ بن کر نہ ڈسے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے کان گانے نہ سنیں۔ یہ ہم کیوں نہیں چاہتے؟ یہ ساری جو بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، جن کو روحانی امراض کہتے ہیں، ان روحانی بیماریوں کی اصلاح، اس کا نام ہے نفس کی اصلاح۔ یہ تو میں نے ظاہری آپ کو گناہ گنوائے ہیں، اور انسان کا جس طرح ظاہر ہے اسی طرح انسان کا باطن ہے۔ شریعت کے احکام انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی متعلق ہیں اور انسان کے باطن کے ساتھ بھی متعلق ہیں۔ تکبر کی مذمت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے۔ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دخول اولی اس کو جنت میں نصیب نہیں ہوگا، سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح ریا کی مذمت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ حسد کی مذمت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ بغض، عداوت،
عناد، دشمنی، کینہ، حب جاہ کا مرض اور دنیا کی محبت کا مرض، ان ساری چیزوں کی مذمت سے قرآن اور احادیث بھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ احکامات ہیں قرآن و سنت کے جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ گناہ یہ مرض ہوتا ہے، گناہ یہ بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح ظاہری جسمانی بیماریوں اور جسمانی امراض کا علاج میں اور آپ خود نہیں کرتے، کسی نے آج تک اپنی بیماری کا خود علاج کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو لے جاؤ جی اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس، فلاں اسپتال میں لے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ جس طرح جسمانی امراض کا علاج انسان خود نہیں کر سکتا، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو انسان کے اندر گناہوں کے مرض پڑے ہوئے ہیں، یہ داڑھی مونڈنے کا مرض میرے اندر کیوں ہے؟ یہ داڑھی کاٹ کر چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنے کا مرض میرے اندر کیوں ہے؟ یہ میری آنکھیں غلط کیوں دیکھتی ہیں؟ میری زبان غلط کیوں بولتی ہے؟ میرے کان غلط کیوں سنتے ہیں؟ میرے دل میں تکبر کی بیماری کیوں ہے؟ اپنے آپ کو میں کیوں بڑا سمجھتا ہوں اور دوسروں کو میں کیوں حقیر سمجھتا ہوں؟ میرے اندر حسد کا مرض کیوں ہے؟ میں کیوں دوسرے کے مال کو دیکھ کے جلتا ہوں؟ میں کیوں دوسرے کی کوٹھی اور بنگلے کو دیکھ کے جلتا ہوں؟ میں کیوں دوسرے کی عزت کو دیکھ کے جلتا ہوں؟ اور یہ دنیا کی محبت کا مرض، یاد رکھیں، دنیا کی محبت کا مطلب بھی سمجھیں۔ دنیا کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں، آپ پیسہ جمع کرنا چھوڑ دیں، مال اکٹھا کرنا چھوڑ دیں، آپ تجارت کو چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو لیکن دل میں نہ ہو، دل میں اس کی محبت نہ ہو۔ ہاتھ میں دنیا ہو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب دنیا کی محبت دل میں آئے گی تو پھر قتل بھی ہوں گے، پھر زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر خون بہایا جائے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ آج زمینوں پہ قتل کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ زمینوں پر آئے روز قتل ہوتے ہیں، یہ دنیا کی محبت کا انجام ہے۔ یہ تباہی اور ہلاکت ہے۔ کشتی سمندر کے اوپر چل رہی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے،
لیکن اگر پانی اس کشتی کے اندر آ جائے گا تو پھر وہ کشتی ڈوب جائے گی، وہ غرق ہو جائے گی۔ پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، زمین آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن جب یہ زمین، جب یہ پیسہ یہ آپ کے دل کے اندر گھر کرے گا تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندوق اٹھائی جائے گی۔ تو یہ جو امراض اور گناہ ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے نکالنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ بخار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس، کوئی بھی جسمانی مرض لاحق ہوتا ہے، ہم فوراً کسی بڑے سے بڑے طبیب اور معالج کے پاس جاتے ہیں۔ یہ سارے امراض، روحانی امراض، یہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں، کیا ہم نے ان کو نکالنے کی فکر بھی کبھی کی ہے؟ فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ فرمایا جنات عدن تجری، یہ جنت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، وذالک جزاء من تزکا، جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، جنہوں نے اپنا ظاہر بھی شریعت کے مطابق بنا لیا، جنہوں نے اپنا باطن بھی شریعت کے مطابق بنا لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں کی نجاستوں سے پاک کر لیا، گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر لیا، یہ جنت ان کی جگہ ہوگی۔ اور اگر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کیا، اسی تکبر کو لے کر دنیا سے چلا گیا، ریا کو لے کر دنیا سے چلا گیا، دنیا کی محبت کو دل میں رکھ کر دنیا سے چلا گیا، جہاں کے مرض کو دل میں رکھ کر دنیا سے چلا گیا، تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر اس کا تزکیہ ہوگا، وہاں پر اس کو پاک کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں ذلت کا عذاب مسلمان کو نہیں ہوگا بلکہ کافر کو ہوگا۔ مسلمان کو جہنم میں صرف پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، پاکیزہ کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ یہ دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کر نہیں آیا، اس نے دنیا میں گناہ نہیں چھوڑے، اب اس کو جہنم میں گناہوں سے پاک کرو، نہر حیات میں اس کو نہلا دو، نہر حیات میں نہلا کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں اس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تو پھر قرآن کہتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کر لیا۔ بالا کوٹ کے دوستو، زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں،
زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے تو کوئی مضائقہ نہیں، اگر زیادہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آنکھوں کو بد نظری سے بچانا تو بہت ضروری ہے، زبان کو غیبت سے روکنا تو انتہائی ضروری ہے، زبان کو جھوٹ سے روکنا تو ضروری ہے، کانوں کو گانے سننے سے روکنا تو ضروری ہے، آنکھوں کو ہر وقت ٹی وی کی سکرین پر رکھنے سے بچائے رکھنا تو ضروری ہے، سود کھانے سے اپنے آپ کو بچانا تو ضروری ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا تو ضروری ہے۔ اگر ہم زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، زیادہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے تو میرے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اگر ملاوٹ کرتے ہو، 2 نمبر چیز بیچتے ہو، 1 نمبر بتا کر دودھ میں پانی ڈال کر اس کو فروخت کرتے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ زیادہ نفل بھی نہیں پڑھتے، زیادہ تلاوت بھی نہیں کرتے، زیادہ ذکر و اذکار بھی نہیں کرتے، تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، لیکن میرے نبی نے فرمایا یہ آدمی جو گناہوں سے بچ رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، جو اللہ کی معصیت سے بچ رہا ہے، جو اللہ کے محارم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فرمایا عبد الناس، یہ سب سے بڑا عابد ہے، یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی 2-3 آیات تلاوت کی۔ قرآن کہتا ہے هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو من طین، مٹی سے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے میں نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی، اور پھر ایک موضوع چل پڑا سوالات کا کہ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا، اور پھر امتحان بھی ایسا نہیں کہ سوالات نہ بتائے ہوں، سوالات بتا دیے۔ بڑے بڑے جو 8 سوال ہوں گے ان میں سے 3 سوالوں کا ذکر تو میں کر چکا تھا۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تیرا پیغمبر کون ہے؟ یہ 3 سوال بڑے بڑے انسان سے قبر میں ہوں گے، اور جب قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا تو پھر 5 سوال ہوں گے۔ ان 8 سوالوں کی تیاری میں نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا یزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، فرمایا قیامت کے دن کوئی آدمی بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک اس سے 5 سوال نہیں ہوں گے۔ فرمایا پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، یہ عمر تو نے کیسے گزاری تھی، اس کو کیسے تو نے ختم کیا تھا، یہ زندگی تو نے کیسے گزاری۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کے بعد میدان حشر میں، میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ انسان سے پہلا سوال کریں گے اے انسان
تو نے زندگی کیسے گزاری؟ اللہ اکبر۔ اگر زندگی گزار دی ہے گانا سنتے سنتے، اگر زندگی گزار دی ہے فلمیں دیکھتے دیکھتے، اگر زندگی گزار دی ہے غیبت کرتے کرتے، اگر زندگی گزار دی ہے نافرمانی میں، اللہ سے دور ہو کر، پیغمبر کی سنت سے دور ہو کر، نبی کی اطاعت سے دور ہو کر، پھر یہ کیا جواب دے گا؟ یہ پہلا سوال، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہو گئے، بندے تو نے اپنی عمر کو کیسے گزارا تھا؟ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دفاتن ایک روز جائے گا تھم۔ یہ عمر برف کی مانند ہے، برف کے پگھلنے میں وقت نہیں لگتا، بالاکوٹ کے دوستو اس زندگی کے گزرنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، نام و نشان بھی مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کوئی ان کو جاننے والا دنیا میں نہ رہا۔ اور قرآن نے عجیب بات فرمائی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ یہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا۔ اگر اس مجمع میں کسی کی عمر 40 سال ہے تو 40 سال پہلے کون جانتا تھا یہ کون آدمی ہے؟ کس کو پتا تھا اس کا خاندان کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ جس طرح انسان پر پہلے ایک زمانہ گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، یہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، اسی طرح مستقبل میں بھی ایک زمانہ انسان پر ایسا آنے والا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر ہی نہیں ہوگا، کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اس مسجد میں، بالاکوٹ کی اس مسجد میں بیٹھے، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آج سے 1 صدی کے بعد میں اور آپ میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا، ہمارے جسموں کو زمین بھی کھا چکی ہوگی، اور وہ کیڑے جن کیڑوں نے میرے اور آپ کے بدن کو کھایا ہوگا وہ کیڑے بھی مر چکے ہوں گے۔ انسان کے جسم کی بدبو سے قبر میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کیڑے پھر اس کی ہڈیوں کو بھی کھاتے ہیں، اس کے گوشت کو بھی کھاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ ایک ریڑھ کی ہڈی وہ قبر میں رہ جاتی ہے، اسی ریڑھ کی ہڈی سے میرا اللہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کر کے قبر سے اٹھائے گا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہم قبر سے اٹھیں گے۔ فرمایا انسان اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلیں گے، اور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی، آپ قبر سے باہر نکلیں گے، آپ کا دایاں ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہوگا، اور بایاں ہاتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہوگا۔ اس طرح شیخین کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ کر اپنی قبر مبارک سے باہر نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو کیسے ختم کیا تھا۔ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلاہ،
جوانی کیسے گزاری تھی، جوانی شباب کا زمانہ، فرمایا جوانی کا ایک سجدہ اور بڑھاپے کے 70 سجدے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جوانی میں انسان کی خواہشات جوبن پر ہوتی ہیں، جوانی میں انسان کا خون جوش مارتا ہے، جوانی میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی اطاعت میں جوانی گزار گیا، اپنے نبی کی سنت میں جوانی گزار گیا، آدھی رات کو اٹھ کر مصلی پہ جوانی گزار گیا، مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے جوانی گزار گیا، اپنی نظروں کی حفاظت کر کے جوانی گزار گیا، اپنی زبان کی حفاظت کر کے جوانی گزار گیا، اپنے کانوں کی حفاظت کر کے جوانی گزار گیا، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کر کے جوانی گزار گیا، اپنے آپ کو بچا کر جوانی گزار گیا۔ تو فرمایا قیامت کے دن میرا اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سائے کے لیے پھر رہے ہوں گے، سائے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، سائے کی تلاش میں ہوں گے، اور اس نوجوان کو جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اللہ کی اطاعت میں گزار دی، نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں اس جوانی کو ضائع مت کرو، یقین رکھو اگر آج آپ نے جوانی کو ضائع کر دیا، کل جب آپ کے داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہو جائیں گے، نگاہیں کمزور ہو جائیں گی، کانوں کی شنوائی بھی کمزور ہو جائے گی، زبان کی گویائی بھی کمزور ہو جائے گی، جسم بھی جواب دے دے گا، ٹانگیں بھی چلنے سے قاصر ہو جائیں گی، ہاتھوں میں بھی وہ طاقت اور قوت نہیں رہے گی، پھر آپ کفِ افسوس ملیں گے، ہائے افسوس ہم جوانی کو برباد نہ کرتے، ہائے افسوس ہم جوانی کو ضائع نہ کرتے۔ جب ہم اذان کی آواز سنتے تھے ہم دکان کو بند کر لیتے اور اللہ کے گھر میں آ جاتے، مسجد میں آ جاتے، نماز پڑھ لیتے، نمازوں میں ہماری جوانی گزر جاتی، قرآن کی تلاوت میں ہماری جوانی گزر جاتی، اللہ کے ذکر میں ہماری جوانی گزر جاتی۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جوانی کیسے پرانی کی تھی، اس جوانی کو تو نے کیسے ختم کیا تھا۔ اور تیسرا سوال وَمِن مَالٍ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، دو سوال ہوں گے، مال کمایا کہاں سے تھا، کہاں سے کمایا، جائز راستے سے کمایا یا ناجائز راستے سے کمایا، سود سے کمایا تھا یا حلال تجارت سے کمایا تھا، ملاوٹ سے کمایا تھا یا سچی تجارت سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا، وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، خرچ کہاں کیا تھا، جائز جگہوں پہ خرچ کیا تھا، مدارس میں خرچ کیا تھا، مساجد میں خرچ کیا تھا، خانقاہوں میں خرچ کیا تھا، جہاد میں خرچ کیا تھا، اللہ کے راستے میں لگایا تھا یا فضولی اڑا دیا تھا، شراب میں لگا دیا تھا، زنا میں لگا دیا تھا، ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں اپنا مال تو نے خرچ کیا تھا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور ریا کے لیے اپنا مال لگا دیا تھا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال، جو علم تھا اس پر عمل کیا کیا۔ آج کون ہے جس کے پاس علم نہیں، کون نہیں جانتا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ کون ہے جو جانتا نہیں؟ اور پھر کتنے ہیں
جب سید احمد شہید مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اور وہ اپنی دکان کو بند کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، اگر سارے آ جائیں بازار والے تو رمضان کی طرح یہ مسجد بھرے یا نہ بھرے؟ یہ بھر جائے، اور مسجد میں بازار کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا، بازار میں ہزاروں لوگ پھر رہے ہیں اور مسجد میں چند سو آ جاتے ہیں۔ علم تو ہے کہ نماز ضروری ہے، لیکن اس علم پر عمل کہاں کیا ہے؟ یہ سوال بھی قیامت کے دن ہوگا۔ یہ بڑے بڑے 8 سوال ہیں، اور ان 8 سوالوں کی تیاری میں نے اور آپ نے اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے۔ اللہ نے سوال بھی بتا دیے اور جواب بھی بتا دیے۔ تیاری کے لیے ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید کی صورت میں دے دی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں دے دی کہ ان 8 سوالوں کی تیاری کرو۔ قبر میں سوال ہوگا رب کے بارے میں، رب کون ہے؟ دنیا میں اپنے رب کو پہچان لو۔ سوال ہوگا دین کے بارے میں، دین کیا ہے؟ دنیا میں دین کو سیکھ لو، اسلام کو سیکھ لو۔ سوال ہوگا پیغمبر کے بارے میں، اپنے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کر لو۔ سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، اس زندگی کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزار لو۔ سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں گزار لو، اور پھر اپنے اس دل کو چمکانے کے لیے تھوڑی سی ضربیں بھی لگا لو، تھوڑی سی ضربیں بھی لگا لو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔